السلام علیکم، بہت اچھے دوستوں اور بہت پیارے بچوں۔ شہزاد رائے ایک نام سنا کرتے تھے میوزک انڈسٹری میں۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے ان کا ایک پروڈکشن دیکھی، ایک میسج جسے میں کہوں گا ٹیلی ویژن پہ، ایجوکیشن کو لے کے جو ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، وہ میسج پتہ نہیں کتنے پیرنٹس کو سمجھ آیا ہے۔ پیرنٹس کا میں نام اس لیے لے رہا ہوں، میں نے بہت سے اسکولز کے ساتھ یہ ریکویسٹ فارورڈ کی، ان سے ڈسکشن کی کہ بھائی ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں سے رٹا سسٹم ختم کریں۔ اچھا، مزے کی بات ہے، ہائر ایجوکیشن بھی کہتے ہیں، اسکولز بھی کہتے ہیں، پیرنٹس بھی کہتے ہیں، اور بچے تو کہتے ہیں کیا کہ اس رٹے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ذہنوں میں رہتا ہے، آپ ایگزام دیتے ہیں، آپ اچھے مارکس لیتے ہیں، اس کے بعد ختم، اس کے بعد سب کو بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے جو سٹوری ہے، اس جو کانسیپٹ ہے، وہ اس کی سمجھ ہی نہیں ہے کسی کو۔ میں نے مذاق کے طور پہ بہت سے لوگوں سے یہ ٹیسٹ کیا ہوا ہے کہ میں کہ یار الف بے یاد ہے تمہیں؟ تو بہت سے کیا 99.9% لوگوں کو یاد نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں بچپن میں جب چھوٹے تھے رٹا لگایا تھا نا۔ خیر، شہزاد رائے، وہاں میں سن رہا تھا کہ انہوں نے میسج دیا کہ ہم اپنے بچوں کو لے کے جب ان کی ایجوکیشن شروع کرتے ہیں، یہ سمجھیں ایجوکیشن کے ساتھ تربیت یعنی کہ ٹریننگ جو گھروں میں ہوتی ہے، جو فیملیز میں ہوتی ہے، جس میں بہت سے لوگوں کا کردار ہوتا ہے، وہ پہلی بات سکپ ہو گئی۔ دوسرا، ہماری پرائرٹیز کہیں سے کہیں پہنچ گئیں۔ ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو ہم صرف مارکس لینے کی مشین بنا رہے ہیں۔ اس نے آگے صرف مارکس لے کے ٹاپ نہیں کرنا، اس نے زندگی میں فیملی لائف بھی شروع کرنی ہے، اس نے زندگی میں پروفیشنل لائف بھی شروع کرنی ہے۔ ابھی رٹا لگوا کے آپ ریزلٹس دیکھ لیں کہ جو ابھی بچے پروفیشنل لائف میں آ چکے ہیں، جو فیملی لائف میں آ چکے ہیں، وہ اتنے کنفیوز کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پورے سلیبس میں ان کے مورل پہ، ان کے ایتھکس پہ، ان کی سوشل لائف پہ، ان کی پرسنل لائف میں وہ ٹریننگ کدھر ہے؟ اگر ہمارے سلیبس میں نہیں ہے تو پہلے ہم لوگ ٹیچرز جو ہوتے تھے یا پیرنٹس جو ہوتے تھے یا فیملی جو ہوتی تھی، ادروائز ان کی تربیت کرتی تھی۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کمپیریزن، ایک چیز، فلاں بچے نے اتنے نمبر لیے، فلاں نے 2 کم لیے، فلاں نے 10 کم لیے۔ چھوٹے سے بچے کو ہم نے وہاں سے کمپلیکس دینا شروع کیا کہ بھائی اگر تم 90% بھی لے رہے ہو تو یہ تمہارے کسی کام کے نہیں ہے جب تک دوسرا تم سے کم نہیں لے، جس کی لاجک آپ کو پتہ کہ سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کا بچہ کیا لے رہا ہے یہ امپورٹنٹ ہے نا۔ اگر وہ 90 لے رہا ہے اور کسی نے 92 لے لیے تو ہم تو اس سے منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، بھئی تمہارے 92 کیوں نہیں آ سکتے؟ اور پھر یہ تو بحث کرنا ہی فضول ہے کہ ہم نے کبھی یہ سوچا ہو کہ بچے کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے۔ ہم نے اسے نمبر دلوانے ہیں کیونکہ ہمیں کسی نے یہ بتا دیا کہ نمبر لے گا تو اچھا فیوچر بنے گا، اچھی لائف بنے گی۔ تو دیکھ لیں، اب اپنے آس پاس دیکھ لیں، اب سارے ان بچوں کو دیکھیں جنہوں نے مارکس لیے، جنہوں نے پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد یا تو اپنی فیملی لائف ڈسٹرب ہوگی کیونکہ وہ سوشل نہیں تھے، کیونکہ سوشل کا مطلب ہے کہ انہیں ایموشنل سٹیبلٹی کا کسی نے کبھی بتایا ہی نہیں، انہیں ایموشنل انٹیلیجنس کبھی کسی نے سکھائی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کمیونیکیشن کب کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے۔ مارکس تو لے لیے، لیکن شہزاد صاحب کی بات سے جو میں سمجھ پایا، مجھے لگتا ہے ہر بندہ دیکھے گا، ایڈورٹائزمنٹ دیکھے گا،
اور اس کے بعد پھر کچھ یاد رکھیں گے، کچھ بھول جائیں گے، لیکن ہم لوگ امپلیمنٹ نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ ہمارے اپنے بڑے پریشر ہیں، بہن کے بچے، بھائی کے بچے، کزن کے بچے، فلاں کے بچے، وہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں اس سے زیادہ پریشانی ہے۔ ہم وہاں کمپیریزن کرتے ہیں۔ اچھا، پھر وہ چاہتے کیا ہیں کہ ہمارے بچے، جیسے ان کی میں نے ایک اور ریل دیکھی، اس میں انہوں نے اپنی مدر ٹنگ پہ زور دیا کہ بھائی مدر ٹنگ جو پنجاب کا مسئلہ ہے، آئی تھنک پوری دنیا میں اور کہیں کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا اپنی لینگویج بولتی ہے سوائے پنجاب کے۔ انہوں نے کہا مدر ٹنگ بولو، کیوں؟ کیونکہ اس کی بھی سائنس ہے پوری۔ آپ اپنی مدر ٹنگ کو صرف بولتے نہیں ہیں، آپ کا برین سسٹم جو ہے، آپ کی سمجھ بوجھ جو ہے، وہ مدر ٹنگ میں ڈفرینٹلی بیہیو کرتا ہے آپ کا دماغ، اور چیزوں کو ڈفرینٹ پرسیو کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت مزیدار اس میں ڈائلاگ تھا کہ کرائے ان انگلش، بچی رو رہی ہے اور وہ سن کے ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے کہ ہم نے انگریزی کا بخار بچوں کو چڑھایا اور یہ مائنس کر دیا کہ بھائی انگلش کے علاوہ، انگلش بولنے کے علاوہ دنیا میں کیا جاننا ضروری ہے۔ میں بہت چھوٹا تھا تو مستنصر حسین تارڑ صاحب کی ایک بات سنی میں نے، وہ کہتے تھے یہ کرکٹ ٹیم کو اگر آپ ہر جگہ اس لیے لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں کہ کیپٹن کو انگریزی بولنی نہیں آتی، فلاں کو انگریزی بولنی نہیں آتی، تو آپ پرل کانٹیننٹل سے 11 ویٹرز لے جائیں، یعنی کہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے انگلش بولنے کی، تو ان سے کرکٹ کھلوا لیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بچپن میں ہی ڈفرینٹ کمپلیکسز ڈالے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس ایجوکیشن سسٹم سے نکل کے صرف اور صرف تھوڑے سے روپوں کی نوکری ڈھونڈیں اور اپنا گزر بسر کریں۔ یہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی آج تک کہ بچوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ میں نے اسکول سے بات کی، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں سارا پریشر پیرنٹ سے آتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کا اتنا، کیونکہ اس شہزاد صاحب کی ایڈورٹائزمنٹ میں پہلا جو کلپ تھا وہ یہ تھا کہ اتنا بھاری بستہ، تو انہوں نے کہا جی بات بھاری بستے کی نہیں، بات یہ ہے کہ پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ وہ چھوٹا سا بچہ دنیا جہان کی ہر چیز چھوٹی سی ایج میں اس کے دماغ میں ڈال دیں اور اسے آتا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جب فیملی گیدرنگز میں بیٹھے گا، جب دوسرے بچوں سے کمپیریزن ہوگا، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اسے کیا آتا ہے اور کیا نہیں آتا، اسے کتنا پتہ ہے، یعنی اسے کتنی انفارمیشن آپ دے رہے ہیں۔ ارے تو ایسے تو نہیں ہوئے گا نا۔ آپ اس ایج میں اگر بچوں کے ساتھ یہ کریں گے اور اس کا برین اس چیز کو پروسیس کتنی دیر کر لے گا، یاد رکھ لے گا، اس کی آؤٹ کم کیا ہوگی، اس کے یاد کرنے سے ہوگا کیا۔ دنیا میں ایجوکیشن، تعلیم کا مقصد ہمیشہ سے یہ تھا کہ آپ چیزوں کو سمجھیں، لیکن آپ نے سمجھنا سائڈ پہ کر دیا، ہم سب نے کر دیا، اور بچوں کو ہم نے مارکس کے چکر میں لگا دیا کہ مارکس لو تمہاری زندگی بن جائے گی۔ لیکن جب وہ پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے، جب وہ پروفیشنل لائف میں، اپنی ایون پرسنل لائف میں، فیملی لائف میں جاتا ہے، تو اسے سمجھ آتا ہے کہ میں نے کس سچویشن میں کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، اور اس وقت اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو ایکچولی تو میں آج شہزاد روئے آپ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہ رہا تھا اور سب کو اپیل کرنا چاہ رہا تھا۔ ہمارے ملک میں بہت سے بلیسڈ پریولیجڈ لوگ ہیں، بہت سے سیلیبریٹیز ہیں، بہت سی این جی اوز بھی ہیں، لوگ چیریٹی بہت کرتے ہیں، کہ ہمارے ملک میں اگر سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کسی چیز پہ چاہیے تو وہ ایجوکیشن ہے۔ اگر آپ نے ایجوکیشن ایک دفعہ یہ پورا سسٹم ٹھیک کر دیا، یعنی کہ ایجوکیشن مطلب یہ نہیں ہے کہ ایجوکیشن کم ہے یا زیادہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا طریقہ وہ ٹھیک کر دیا،
تو آپ سب شہزاد رائے کو سپورٹ کریں. آپ سب وہ ان کا بڑا اچھا پورا ایک انفراسٹرکچر ہے, پورا ایک سسٹم ہے. گورنمنٹ آف سندھ بھی آئی تھنک ان سے کافی وہ کرتی ہے, کوآپریٹ کرتی ہے. آپ انہیں سپورٹ کریں, اور اس بندے کی نیت پہ پاکستان میں مجھے ڈیفینیٹلی نہیں لگتا کسی کو شک ہوگا. تو اس کے پاس ویژن ہے, ان کے پاس ڈائریکشن ہے, تو ہم سب مل کے انہیں سپورٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی ایک جگہ چینج آئے گی. جیسے خاتون پاکستان یا کوئی ایک اسکول ہے کراچی میں, وہاں سے یہ انیشیٹو شروع ہو چکا ہے. اگر ایک دفعہ چینج آئے گی دوسری جگہوں پہ بھی پھیلے گی. اگر ایک اچھا کام شروع ہوگا دوسرے بھی اسے فالو کریں گے, اور پھر ہم اس گھن چکر سے نکلیں گے کہ ہم نے اپنے بچوں کو شروعات ہی غلط کرا دی, اور پھر آؤٹ کم بھی ویسی ہے. جیسے مرضی آپ ڈگریاں لے کے بٹھا لیں, جب وہ اپنی آنے والی لائف جس میں بہت سے چیلنجز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, جب اس میں جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے بہت مشکلات آتی ہیں. تو ابھی اگر ہمیں کوئی سرا نظر آ رہا ہے, کوئی ایسی امید نظر آ رہی ہے, کوئی ایسا بندہ نظر آ رہا ہے شہزاد رائے کی شکل میں, تو آئی تھنک ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اپنے بچوں کی سوچ بھی بدلیں اور اسے سپورٹ کریں. باقی پھر ملیں گے انشاءاللہ.